اکبر ایس بابر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اکبر ایس بابر صاحب، کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان واپس مل چکا ہے، کافی امیدیں تھی آپ کو، کیسا دیکھ رہے ہیں آگے الیکشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مجھے تو کوئی ایسی توقعات نہیں تھی، کیونکہ یہ جو فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، میرے نزدیک یہ یک طرفہ فیصلہ ہے۔ وہ اس لیے کہ 5 ایسے اشخاص میرے سمیت جنہوں نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی تھی اور تمام ثبوت دیے تھے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جو بنیادی آئینی حقوق ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی اور پی ٹی آئی کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب ہم 5 جو لوگ ہیں ان کو نوٹس تک وصول نہیں ہوئے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم یہ تمام ثبوت جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے، جس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ آیا 22 دسمبر کا، وہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھتے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 8 سال فورن فنڈنگ کا جو کیس لڑا، اس میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کا جائزہ لیں اور اس کی تحقیقات کریں۔ اسی طرح آج وہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس کا جائزہ لینا کہ کیا وہ اپنی جماعت کے آئین کے مطابق ہوئے یا پاکستان کے آئین کے مطابق ہوئے یا الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہوئے، یہ بھی الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ایک ڈاک خانہ بنانے کے چاہتے ہیں، اور اگر یہ کروڑوں روپے پہ ایک ادارہ اپنا آئینی کردار ادا کرنے سے اس کو روکا جا رہا ہے اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو یہ اصلی ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ آئینی ادارہ آزادانہ طور پہ فنکشن کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر سکتا ہے جب ان کے فیصلے کبھی کبھی فیصلے سنانے سے پہلے ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ نہ سنائیں، جو کہ ابھی ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر یہ بھی تھا کہ آپ 21 دسمبر تک اپنا فیصلہ ہی نہ سنائیں۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنا موقف بدلا، پھر کہا کہ نہیں، ان کو کہیں کہ فوراً فیصلہ سنائیں۔ پھر ایک اور آرڈر پاس ہوا کہ جی 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ سنائیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ ایک عمل چل رہا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ڈالنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو کہ جمہوریت کی علم بردار بنتی ہیں، وہ خود جمہوریت کیوں نہیں برداشت کرتی؟ وہ اپنے ورکروں کو ان کے بنیادی آئینی حقوق سے کیوں ڈینائی کرتی ہیں، کیوں ریفیوز کرتی ہیں؟ جیسے کہ کیا گیا 1 دسمبر کو میں خود پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکرٹریٹ میں گیا ایک وفد لے کے، جس کی ویڈیوز ایویڈنس ہم نے الیکشن کمیشن میں پیش کی، جس میں ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں 3 چیزیں دیجیے، ہمیں کاغذات نامزدگی دیجیے، ہمیں رولز اینڈ ریگولیشن دیجیے، ہمیں ووٹر لسٹ دیجیے۔ تو جو پی ٹی آئی کے نمائندے تھے سینٹرل آفس کے جو انچارج، انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ تو محض ایک کاغذی کارروائی ہو رہی ہے ایک الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنے کے لیے۔ وہی لوگ دوبارہ ان اپوز سارے کے سارے ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو ایک بند کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ڈھونگ رچانا، تو وہ لاکھوں جو ممبر اکبر ایس بابر صاحب، بہت معذرت کے ساتھ آپ کو کٹ کر رہی ہوں، آپ کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ میں نے آج کیا نہیں کہ انشاءاللہ میں مشاورت بھی کر رہا ہوں اور یہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو کام ہے بنیادی، یعنی الیکٹرل پروسیس میں نامزدگی سے لے کے ووٹ کاؤنٹ کر، اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اب یہ ایک رسم پڑ چکی ہے اور پی ٹی آئی نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے جو آئینی کردار ہے اس کو مضبوط کرنے کی جگہ کمزور کیا ہے، اور یہ اس پہ ایک قدغن ہے۔ یہ ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تمام معاملات رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے ایک ایسا فیصلہ آئے گا جس سے الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا اور ایک فیئر الیکشن کرانے کی جو صلاحیت ہے اس پہ باقاعدہ اس پہ کچھ کر سکے گا۔ کیونکہ جس انداز میں ہمارے جو عدالتیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے عمل میں انٹرفیئر کر رہی ہیں، اس سے مجھے یہ خطرہ نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن اور متنازع ہو جائیں گے، انسرٹنٹی اور بڑھے گی، اور یہ کسی صورت ہماری جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اس معاملے کو قانونی اور جو شواہد موجود ہیں اس کے تحت سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر فیصلہ سامنے آئے گا۔
ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک بہتر لاہے عمل نکالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب۔ حافظ احسان صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ حافظ احسان صاحب، کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کا نشان بحال کر دیا گیا ہے، قانونی لحاظ سے آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اس کے دو ایسپیکٹس ہیں، ایک اس کا ایسپیکٹ ہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کا لیگل کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے۔ پولیٹیکل ایسپیکٹ کے اندر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے اس کو آج ایک بہت ایڈوانٹیج ملتا ہے، وہ ساری اس کیمپین کے اندر جو ایک کرنے جا رہے ہیں الیکشن پروسیس کے اندر، ان کے کینڈیڈیٹس کے اندر جو کسی بھی پارٹی کو سمبلز نہیں ملتا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دیتا تو اس کی کیمپین پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، اس کے ووٹرز کو بھی افیکٹ ہوتا ہے اور جو ریزرو سیٹس ہیں اس تک ہے۔ لیکن دو چیزیں جو آگے لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو فیکچوئل چیزیں تھیں اور جو ایڈمیٹڈ پوزیشن تھی جس کو پی ٹی آئی نے کنسیڈ کیا بیفور دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور ایک کنٹروورسی جو 21 مئی 2021 سے چل رہی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر، اور جس کے اندر 2 دفعہ شو کاز نوٹسز بھی کیے گئے۔ ان نوٹسز کے بعد 22 دسمبر کا ایک آرڈر، 23 نومبر کا ایک آرڈر آیا کہ آپ 20 دن کے اندر الیکشنز کروائیں۔ پھر وہ جو پروسیس ہوا 2 دسمبر کو جب اس کا سرٹیفکیٹ جو ریکوائرڈ لا کے مطابق سیکشن 209A کے نیچے اس کو جو سبمٹ کروایا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب اس کو انٹرنلی ویریفائی کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لیگل لیکوناز ہے اور پروسیس پورا نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کے اوپن ہیئرنگ کی اور معاملہ پھر پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن سے ہوتا ہوا 22 دسمبر کو جب انہوں نے فیصلہ کیا تو مینلی انہوں نے ریلائی کیا جو پی ٹی آئی کی کنسیڈمنٹ تھی ان ساری چیزوں کے اندر۔ پھر 26 کا ایک آرڈر آیا، پھر 30 کو الیکشن کمیشن دوبارہ گیا تھی۔ جو بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان جو ہماری عدالتیں ان کو کنٹروورسی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج انصاف روندا گیا ہے۔ بات کریں تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس یہ ہے کہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کی چیئرمین شپ بھی بحال ہو گئی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے شاہد خان۔ شاہد خان، بانی رکن پاکستان تحریک انصاف اکبر ایس بابر کی جانب سے کیا کہنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو بلہ اب بحال ہو چکا ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، بلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ جو ہے آج سنا دیا ہے، اور کل چونکہ اس کی سماعت ہوئی تھی اور آج دوبارہ اس کی جو رہتی تھی وہ سماعت بھی آج مکمل ہو گئی تو فیصلہ محفوظ ہو۔ اس کے بعد مختصر سا فیصلہ جو ہے وہ جاری ہوا، تحریری فیصلہ بھی جاری ہوا ہے، مختصر سا 2 صفحات پر مشتمل، اور اس میں جو ڈویژن بینچ کے ججز ہیں جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا اور انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے پی ٹی آئی کے جو ان سے جو بلے کا نشان ہے وہ چھینا تھا، کیونکہ اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، تو لہٰذا جو 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہوا اس کو معطل کیا جاتا ہے اور کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور جو بلی کا نشان ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ بھی کالعدم نہیں قرار دیے جا سکتے، اور ابھی ان کی جو کابینہ تھی یعنی کہ بیرسٹر گوہر علی جو ہے ابھی دوبارہ جو ہے ایک مرتبہ پھر چیئرمین پی ٹی آئی بن گئے ہیں، تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور کافی انتظار تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے ان کو بھی کافی انتظار تھا، اور جو سیاست سے وابستہ افراد تھے ان کو بھی کافی جو ہے اس لگاؤ تھا، اس انتظار تھا کافی عرصے سے۔